اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ تو میں ہوں ڈاکٹر مظہر اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی اسکول ایجوکیشن۔ عزیز ساتھیوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا مخاطب عام طور پر اساتذہ یا طلباء ہوتے ہیں، اور میں تعلیمی حوالہ سے کئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے نظر کرتا رہتا ہوں، اور میرا اور آپ کا 2 سالہ پرانا ساتھ ہے۔ آج میں ایک برننگ ایشو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ برننگ ایشو میں چند سوال آپ سے پوچھوں گا جو آج ہمارے ذہنوں میں گونج رہے ہیں کہ NCOC کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں کیا فیصلے ہوں گے۔ یہ جو عمومی کرونا ہے جو جنوبی افریقہ میں پھیل چکا ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ کیا ہمارے اسکول لمبے عرصے تک بند رہیں گے؟ کیا ہماری معاشرتی، تعلیمی اور دیگر سرگرمیاں بین ہو جائیں گی؟ کیا ہمیں ایک اور لمبے ڈیڈ لاک کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں گونج رہے ہیں، جن کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ اور آج 9 دسمبر ہے۔ 9 دسمبر کا دن جو ہے وہ فیصلہ کن دن خیال کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ خدشات کیا ہیں؟ تحفظات کیا ہیں؟ مسائل کیا ہیں؟ اور صورتحال کیسی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج میں موجود ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس عظیم کتاب کا حوالہ دوں گا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ مکی آنی مقام فانی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو، جاوداں تو ہے۔ تو ذرا دیکھیے تو صحیح، سورہ حجرات میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اپنے پیارے رسول سے، اے رسول، جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی بات کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرما دیا، جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ سنی سنائی بات آگے پہنچاتا چلا جائے۔ آج میں میڈیا سے مخاطب ہوں۔ میڈیا نے اخلاقی طور پر ہماری قوم کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ سنسنی خیزی پھیلانا، ان کا مورال ڈاؤن کرنا میڈیا کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہر طرف یوٹیوب پہ، ہر طرف میڈیا پہ، ہر طرف اخبارات پہ، ہر طرف ٹی وی پہ، ریڈیو پہ سنسنی پھیلائی جا رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہم ایک اور ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سنسنی خیزی سے وہ چند ٹکے تو کما رہے ہیں، لیکن قوم کے بچوں کو اس عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ہماری مارکیٹس گر جاتی ہیں۔ یہ یوٹیوبر جو دہل اعلان کرتے ہیں کہ کل سارے اسکول بند ہو جائیں گے، کل یونیورسٹیوں کو آف کر دیا جائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ پیسے کمانے کا ایک ڈرامہ ہے۔ اب دیکھیں، دور دور تک ہمارے ہاں کورونا کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور ہم نے پوری قوم کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم پوری قوم کے بچوں کو ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر مفلوج کر رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ہماری جو اکنامی ہے، اکنامک پوزیشن ہے، مالی حالت ہے، وہ قابل دید ہو چکی ہے۔ ڈالر
دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، روپے کی ویلیو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور میڈیا اس پر بغلیں بجا رہا ہے، شادیانے بجا رہا ہے۔ میڈیا کو تو صرف سنسنی پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کہ بچوں کو کہا جائے کہ پھر سکول بند ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ لمبی چھٹی پر چلے جا رہے ہیں۔ اپنی 6 سرخیاں بنانے کے لیے ان لوگوں نے پوری قوم کو ذل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آج میں چند گزارشات کرنے جا رہا ہوں۔ حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، مثلا جو گلوبل سینیریو ہو اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اب پوری دنیا میں کورونا کا جن بے قابو ہے، تو ہم نے اپنی پوری دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ ہمارے تجارتی روابط ہیں، ہمارے اقتصادی روابط ہیں، ہمارے مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف یونینز کے ساتھ، مختلف ملکوں کے ساتھ، بلکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو تمام ثمرات، تمام مسائل، تمام الجھنوں کو ہم نے دنیا کے سینیریو میں دیکھنا ہے۔ تو اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا را اس قوم پر رحم کیجئے اور اس قوم کو بڑے اچھے انداز میں چلائیے۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا، انشاءاللہ۔ کرونا پہلے بھی ہمارے ملک میں اس نے کم نقصان کیا ہے۔ ذرا دیکھیے نا برطانیہ میں کیا ہوا ہے، ذرا دیکھیے نا امریکہ میں کیا ہوا ہے، ذرا دیکھیے نا چین میں کیا ہوا ہے۔ اس کے کمپیئر اگر ہم پوری طرح جائزہ لیں تو یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلم ممالک کرونا کی زد میں اس قدر نہیں آئے۔ اور یہاں پر ایک پیغام جاتا ہے، میرے مذہب کا پیغام، میرے رسول کا پیغام، کہ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو جو لوگ جتنے پاکیزہ ہیں، سوچ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، وہ اسی قدر بیماریوں سے، مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ اب اخلاقی طور پر دیکھا جائے، شراب، زنا بہت بڑی بیماریاں ہیں، اور اسلامی سوسائٹی میں یہ کم سے کم تر ہیں۔ ذرا انگلستان کی طرف نگاہ تو کیجئے، ذرا امریکہ کی طرف نگاہ تو کیجئے۔ وہاں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ کی نامینیشن نہیں ہو سکتی، لیکن اسلامی سوسائٹی میں ایسا کم ہو رہا ہے، بہت تھوڑا ہو رہا ہے۔ اور ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم پر شراب کی پابندی ہے، اور ماشاءاللہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے شراب بالکل نہیں پیتے۔ اور اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ جب کورونا نے پوری دنیا کو ہٹ کیا تو سب سے کم ریشو جو تھی وہ افغانستان میں تھی۔ کیوں؟ وہاں پر یہ بیماریاں نہیں۔ دیکھو نا، اسلام 4 نکاحوں پر یقین رکھتا ہے، لیکن زنا کو سختی سے کنڈم کرتا ہے۔ اور یہ اخلاقیات جو ہیں، یہ اصل میں ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے اس رب العزت نے عطا کی ہیں۔ تو میں واپس آ جاتا ہوں اس اجلاس کی طرف جو آج ہونے جا رہا ہے۔ تو اس اجلاس کے حوالہ سے میں خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ آج انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے مدرسے اسی طرح چلتے رہیں گے، میرے سکولوں کی سرگرمیاں جاری و ساری رہیں گی، اسی طرح پورا نظام زندگی بہتر انداز میں چلتا رہے گا۔ ہاں، میڈیا کو ایک رول ادا کرنا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، ہم کیوں نیگیٹو رول کی طرف آتے ہیں؟ ہم ایک پازیٹیو رول ادا کریں، اپنے لوگوں کو پازیٹیو رویے دیں، اپنے لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں۔ کچھ نہیں ہو رہا، احتیاطوں کو مد نظر رکھیں، کرونا کی ویکسینیشن کرائیں، اپنے بچوں کو اخلاقی اصولوں سے مزین کریں، انہیں برائیوں سے دور رکھیں تو وہ بیماریوں سے بھی دور رہ جائیں گے۔ انہیں جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں تو یہ جسم کی بھی طہارت ہوتی ہے، یہ روح کی بھی طہارت ہوتی ہے۔ تو میڈیا کو چاہیے کہ اپنی قوم کو ایک مثبت سوچ دیں،
اپنی قوم کو یہ پیغام نہ دیں کہ ہم کسی ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں، اپنی قوم کو یہ پیغام نہ دیں ہم کسی بحران کی طرف جا رہے ہیں، اپنی قوم کو یہ پیغام دیں کہ آپ اخلاقی اصولوں پر عمل کریں، آپ اخلاقیات کو مد نظر رکھیں، اخلاقی اصولوں پر عمل کر کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار بن جاؤ۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی تعلیمات عقل، شعور، فہم، فراست، تدبر سب کو لے کر چلتی ہے، وہ مرض کا علاج کرنے پر بھی اتنی ہی توجہ دیتی ہے جتنی کہ احتیاط اور پرہیز پر۔ تو اس لیے آپ علاج کریں، آپ ایک مثبت پیغام دیں کہ تمام لوگ ویکسینیشن کروائیں۔ میڈیا جو ہے ہمارے لیے بڑے فخر کا سبب ہے، میڈیا کے دم قدم سے برائیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام آج میڈیا کے ذمے ہے۔ تو میڈیا سے پوری قوم کو ایک مثبت پیغام جانا چاہیے، بچوں کو اخلاقی طور پر بلند کریں، انہیں تعلیم کی طرف راغب کریں، انہیں احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں، انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ کے اسکول ہمیشہ کے لیے بند ہو رہے ہیں، ایک اور لمبی چھٹیاں آ رہی ہیں، اور نا سمجھ اور معصوم بچے خوشیاں منائیں کہ شکر ہے ہمارے اسکولوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب قوم پر اسکولوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو وہ قوم گمراہی، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ علم کی روشنی سے اپنے ملک کو جگمگاؤ، یہ نور کا مسکن ہے، ستاروں کی زمیں ہے، عرض وطن خطہ فردوس بری ہے۔ تو یہ میرا وطن ہے اور اس میں اپنے حصے کی روشنی ڈالو، اپنے حصے کی شمع جلاؤ۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جاتے۔ میں آخر پہ پھر ایک بار یہ بات کہوں گا، آج جو اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے اس پر پورے پاکستان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے ارباب و اختیار کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں، آج کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہوگا، آج بالکل سکولوں کو بند نہیں کیا جائے گا۔ روایت کے مطابق سردی کی چھٹیاں آئیں گی اور روایت کے مطابق ہم ان سے انجوائے کریں گے، ہمارا تعلیمی نقصان نہیں ہوگا، ہم تعلیمی لحاظ سے انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے۔ اپنا آپٹیمسٹک ایپٹیچیوڈ اپناؤ، پیسیمسٹک رویوں سے جان چھڑاؤ اور اپنی قوم کو اخلاقی طور پر بلند کرو، اور جب آپ بلند کریں گے تو پھر ہی ہم بصیرت قوم ترقی کر پائیں گے۔ تو تمام طلباء سے، تمام اساتذہ سے میرا ایک ہی پیغام ہے، میری ایک ہی تمنا ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاؤ۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جاتے۔ یا کسی نے کہا ہے ایک دیا کب روک سکا ہے رات کو آنے سے، دل کچھ تو سنبھلا ایک دیا جلانے سے۔ آج اس مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دیجیے، بالکل سکول بند ہونے نہیں جا رہے، کسی طرح کا کوئی ڈیڈ لاک نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کرونا کی وبا نے اس انداز سے ہمیں ہٹ نہیں کیا جس انداز سے وہ دیگر ممالک کو ہٹ کر چکی ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرمایا، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کرو، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ مسلمانوں اپنے آپ کو کرونا کے لیے نہیں، ہر مسئلے کے لیے تیار کرو،
اور تیار کرنے کا ایک ہی اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو زندگیوں میں لے آؤ۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ میری باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ دعاؤں کا طالب ڈاکٹر مظہر اقبال۔